الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اہم ترین مسئلہ ہے کہ انسان کے کپڑے تہہ بند، پنتلون، شلوار وغیرہ اگر ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہو تو شرعاً اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر مقصود تکبر نہ ہو تو پھر سزا کیا ہے؟ اور جو شخص اس سلسلے میں حدیث حضرت ابوبکر سے استدلال کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ جواب اس کا یہ ہے، جو شخص ازار تہہ بند تکبر کے ساتھ نیچے لٹکائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف دیکھے گا نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر مقصود تکبر نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ ٹخنوں کے نیچے کے حصے کو دوزخ میں آگ کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص ایسے ہیں یا تین شخص ایسے اعمال والے ہیں، یہ تین شخص ایسے کام کرنے والے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کپڑے کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا، پہلے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر علیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پہلے نمبر پر المسبل والمنان، کہ ایک اپنے تہہ بند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنی چیزوں کو، سودے کو قسمیں اٹھا کے فروخت کرنے والا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کریں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کریم بات نہ کرے اس سے بڑا کم بخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت گفتگو ہی نہیں کرتا، یعنی یہ آدمی تکبر صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ کس قدر انسان کمزور ہے، چدراہٹ، غرور، کبر، فخر،
چادر نیچے لٹکتی جا رہی ہے، جناب چودھری صاحب جا رہے ہیں، کوئی تعلیمات کا اثر نہیں تیرے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کی ابتدا نطفے سے مٹی سے ہو، اس نے تکبر کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا لوگوں کے سامنے غرور کرنا ہے؟ اس کو چاہیے کہ زندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من جر ثوبہ خیالا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص تکبر کے ساتھ کپڑے کو گھسیٹے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے کپڑوں کو تکبر کے ساتھ گھسیٹنے، اور جس شخص کا مقصد تکبر نہ ہو تو وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، تہبند کا جو حصہ ٹکنوں کے نیچے ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکبر کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، اور نہ جو حدیث بیان کی ہے اس کے پیش نظر اسے مقید کرنا صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا تہبند نصف پنی تک ہو، نصف پنی اور ٹخنوں کے درمیان جو ہو اس میں کوئی حرج نہیں یا گناہ نہیں، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہوگا، اور جس نے تکبر کے ساتھ اپنے تہبند کو گھسیٹا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہی عظیم ہیں، ان میں دونوں عمل مختلف ہیں، اس لیے ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں، اور جب حکم اور سبب مختلف ہوں تو مطلق کو مقید پر معمول کرنا ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے تناقض لازم آتا ہے۔ جو شخص حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتی، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میرے تہبند کی ایک جانب ڈھیلی ہو جاتی ہے لیکن میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نحیف الجسم انسان تھے، کمزور، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے اختیار سے کپڑے کو نیچے نہیں لٹکاتے تھے، بلکہ وہ خود بخود ڈھیلا ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اسے اوپر اٹھانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ کپڑوں کو خود قصداً و ارادے سے لٹکاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تکبر سے ایسا کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر تم اپنے کپڑوں کو خود ٹکنوں سے نیچے لٹکاؤ اور تمہارا مقصد فخر و غرور نہ ہو تو ٹکنے کے نیچے لٹکائے جانے وہ کپڑے کی وجہ سے تمہیں آگ کا عذاب ہوگا، اور اگر تم غرور و فخر کے ساتھ لٹکاتے ہو تو تمہارے اس سے زیادہ بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ایسی حرکتیں جس کا فائدہ کوئی نہ ہو اور اس کی سزا بہت بڑی ہو، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بنا لیں، اسی میں برکت ہے۔ برکت، عزت، تکریم، احترام، فضیلت،
یہ ساری کی ساری مسلمان کے لیے اس میں ہے کہ وہ سنت رسول پر عمل کرے۔ یہی وہ سبب ہے کہ اس کی زندگی سنہری ہو جائے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو قدم قدم پر اس کے لیے مشکلاتیں کھڑی ہوں گی، اور کوئی دنیا میں اس کا مداوع کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔